السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں۔ جسمانی طور پر جن چیزوں کے محتاج تھے اللہ رب العالمین نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اور ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اس میں اپنے حساب سے تصرف کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے انعامات میں، نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے اس قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بے شمار درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے رہا کریں، خصوصاً جمعہ کے دن ہم کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بے شمار درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں، اور اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وارد ہیں، جو ثابت ہیں، ان کی حیثیت سب سے اونچی ہے۔ ہماری اور آپ کی مصنوعی جو تعریفات ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کے سامنے اس کا کوئی وقار اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں، عملی طور پر جو کر کے دکھلایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے قیامت کی صبح تک اس کو بہترین اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ اب ہم کو اگر کسی کی بات کو ماننا ہے، فالو کرنا ہے، انوکرن کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، جنت جس کے نقش پا پر چل کر حاصل کی جا سکتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اللہ رب العالمین نے محفوظ کر رکھی ہیں، جس طرح اللہ کا کلام محفوظ، اسی طرح سے ہمارے نبی کا فرمان بھی محفوظ، اور اس پر عمل کرنے والا بھی انشاءاللہ جہنم سے محفوظ ہوگا۔ ابھی یہ جو ایام چل رہے ہیں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں کچھ الفاظ رکھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، ان کے حقوق کے بارے میں جو شرعی طور پر ثابت باتیں تھیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور جو مقام ہم نے سمجھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت اس سلسلے میں بھی موجود ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اگر تعریف کرنی ہے
تو الفاظ کے انتخاب میں چاہے وہ نظریات ہو چاہے وہ شعر گوئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں بے یار مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا کہ احساس کا یہ معاملہ تھا کہ آخری دن جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کافی سنگین، کافی سنجیدگی سے پڑھ کر اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ضرور انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر الفاظ، لیکن ان الفاظ کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن احساسات کو اور جس پس منظر کو بیان کیا ہے وہ دل کے اوپر رقت طاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم لاکھ بڑی بڑی باتیں سنیں، ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی ہدایتیں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت میں کیا کیا باتیں بتلائی ہیں۔ ہر طرف اللہ کے رسول اور قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھیں تو کافی تفصیل موجود ہے، لیکن آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ان ساری چیزوں پر زور دیا ہے کافی رقت طاری ہوتی ہے۔ آنکھیں بھیگ جائیں گی، جن کو زیادہ سے زیادہ رونا نہ آئے تو کم سے کم ان کی آنکھوں میں پانی ضرور آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اتنے سنگین تھے، اتنی تکلیف کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے، مورخین نے اس پس منظر کو بیان کیا ہے، ان حالات کو ذکر کیا ہے۔ ہمیں وقفہ نکال کر تھوڑی سی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو باتیں محفوظ ہیں اس کو پڑھ کر، خود صفحات کو پڑھ کر اپنے زندگی کے صفحات کو روشنی بخشنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، وفات ہو جائے گی، موت آ جائے گی، انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے۔ یہ ہماری زبانوں کی تعبیر ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر اس جانب اشارہ کیا ہے، کہیں صراحتاً کیا ہے، کہیں عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امت کو پریکٹس کرانے کی کوشش کی ہے اور تلقین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیت میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی تھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج دین مکمل ہو گیا، اللہ رب العالمین نے کہا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو نعمت، اپنی فیورز، اپنا انعام قرار دیا ہے۔ دولت اسلام کو جب اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز مکمل ہوتی ہے تو اس میں نقصان کمی آنا لازمی ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے کمپلیٹ ہونے کا اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں بھیجے گئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخت سفر باندھنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کی جو آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ آخری ایام ہے، سلسلے میں کئی اقوال ہیں، 2 سال پہلے نازل ہوئی، ایام تشریق کے دوسرے دن نازل ہوئی، آخری ایام میں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام اسے کیا سمجھتے تھے، ایک موقع پر اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اکثر مجلسوں میں بڑے بڑے مشائخ جب بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حاضری میں ایک چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا کرتے تھے۔ یہ علم کا مقام اور مرتبہ ہم کو اس حدیث سے بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو دوسرے صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مقابلے میں عمر میں کم ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی عمر کے بچے تو ہمارے بھی ہیں، ان کو کیوں اجازت دی جاتی ہے اتنی بڑی بڑی میٹنگوں میں مشورہ دینے کے لیے، رائے دینے کے لیے،
شرعی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ان کو اجازت کہاں سے مل گئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے سمجھدار تھے، بردبار تھے، ذمہ دار تھے. انہوں نے ایک موقع ارینج کیا پھر ایسے ہی، اور اس کے بعد اس مجلس میں ان سارے لوگوں کو طلب کیا گیا. اور اس وقت انہوں نے ایک کہا کہ اس اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرو، استغفار کرو. یہی سمجھ میں آتا ہے اس سے. سارے صحابہ کرام خاموش، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ بھی اس سے یہی معنی لیتے ہیں، یہی مفہوم سمجھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں ایک دوسرا پیغام دیا گیا ہے. اشارہ اس میں کسی اور جانب ہے. اس میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کچھ اور پیغام دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، مشن مکمل ہو چکا ہے، کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے. آخرت کی تیاری میں آپ کو استغفار کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے فارغ کر لینا چاہیے. مزید اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کو بوجھل کر کے نیکیوں کے ذریعے سے بھر کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس سے یہی سمجھتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی انک میت وانہم میتون. وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے کہ یہ تو مر جائیں گے، یہ باقی نہیں رہیں گے، اس زمانے میں اتنے سمجھدار تھے لوگ. اور آج ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں ہونے کے باوجود بھی، صاف اللہ رب العالمین کا کلام ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تعویل کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ فوراً جو ذہن میں اس لفظ سننے کے بعد فوراً معنی جو ذہن میں آتا ہے، صحیح معنی جو ذہن میں آتا ہے، اس معنی کو دوسرے جانب پھیرنے کا نام تعویل کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں صاف لفظ میں فرمایا کہ انک میت، آپ مرنے والے. اور جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور وہ بھی مرنے والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں اگر وہ اپنا فیصلہ کرا سکے یا نہ کرا سکے، لیکن اللہ رب العالمین کی جناب میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، توحید کا ہوگا، شرک کا ہوگا، اور آپ غالب آنے والے ہیں. اللہ رب العالمین حق کی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ یہاں پر انک میت، آپ مرنے والے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ پر، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے. اتنا اونچا مقام جو بشری تقاضے ہیں ان کے ساتھ وہ لاحق ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے مقام اور درجے کو وہ نہیں پہنچتے. جو انسان کو تکلیف، جو مشاکل، جو مشکلیں، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی ہیں. لیکن کیا فرق ہے کہ رسول، آپ رسول ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ انعام دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول چنے گئے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا کہ جو جنگ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، جنگ احد کے اندر، اور مسلمانوں کو جو تکلیف لاحق ہوئی تھی، اللہ رب العالمین اپنے رسول کے ذریعے سے یہ پیغام امت کو دے رہا ہے کہ جو شور ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو اللہ رب العالمین نے امتیوں سے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں، ماتا کا مطلب ہوتا ہے مرنا، موت آ جائے، یا شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، تو تم کیا کرو گے؟ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ چھوڑ دو گے اللہ کے رسول کے ساتھ کی تعلیمات کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کو نظر انداز کر دو گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لن یضر اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑنے والا ہے، ذرہ برابر بھی.
اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی بات کو مانتا ہے وہ سیجزی اللہ الشاکرین، اللہ رب العالمین ان قریب ان کو جلد ایسے شکر گزار بندوں کو بہترین انعاموں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی اپنے نبی کے وفات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین نے موت نہیں دی تھی، اتنا ٹوٹ کر چاہتے تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ روایتوں کے ذریعے سے آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترستے تھے، تڑپتے تھے۔ ہم اور آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تابعین کے بعد یہاں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک شخص کی صورت تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، وہ اس کا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، کہیں مل جاتے تو ان کو بٹھاتے خود کھڑے رہتے تھے اور ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ آمش جیسے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر وہ لیٹے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو بیان نہیں کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے تب بیان کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اور مطالبہ تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی مثالیں اور بھی زیادہ ہیں، بہت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر بھی اسی جانب اشارہ فرمایا تھا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو ہمیشگی کی زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، افئن مت، اگر آپ مر گئے، اگر آپ کو موت آ گئی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا، اگر آپ دنیا سے چلے گئے، وصال نہیں، چلے گئے، وفات ہو گئی، مر گئے، فهم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے ضمن میں کہا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اب اس واقعے کا آغاز فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری دن تھے، جو بیماری کے ایام تھے، 13 سے 14 دن کے ایام تھے، بہت سخت اور بہت تکلیف دہ ایام تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں نے کسی پر دیکھی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں کسی کی ایک صحابی کی جنازے نمازہ پڑھا کر واپس آ رہے ہیں، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار لاحق ہوا، بہت زیادہ بخار، تیز بخار، یہاں تک ہوا کہ پٹی بھگا کر رکھنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت مریض ہو گئے، اور یہیں سے بیماری کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ 29 سفر کی شروعات تھی، 29 سفر کا مہینہ تھا، اور 10 ربیع الاول تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا، مشہور چیز ہے کہ 11 ہجری میں انتقال ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ربیع الاول کے مہینے میں انتقال ہوا ہے۔ لیکن اس کے پہلے ہی سے وہ ماحول تیار ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں۔ یہ بیماری کا پیریڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کیا کریں؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھ رہے ہیں، میں کہاں ٹھہروں؟ تو سب سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ بار بار باری کی وجہ سے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ باری کی وجہ سے بار بار منتقل ہونے میں طبیعت میں مزید تکلیف ہو رہی ہو، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لگاؤ اور جو اٹیچمنٹ تھا، اس کے وجہ سے بھی صحابیات نے، ازواج مطہرات نے اپنی خواہشات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کو ترجیح دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب قرآن پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے تھے تو ایک بار ان کے اوپر قرآن کو ختم کرتے تھے۔ جو ریویژن ہوتا تھا، ممارسہ ہوتا، جو پریکٹس ہوتی تھی، وہ ایک بار کی ہوتی تھی۔ لیکن جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانا تھا، یہ سن 10 ہجری کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے رمضان میں، اس سال جبریل علیہ السلام نے ان کو قرآن کی 2 بار پریکٹس کرائی، اسی ایک رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جو آخری اعتکاف تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ الزرقانی کی شرح کے اندر موجود ہو، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس کے بعد اب موقع ملنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں زیادہ سے زیادہ اعمال کو انجام دینے کی کوشش کروں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں۔ اسی طرح سے
ایک تیسرا اور واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور ان کو جب بہت ساری نصیحت کی تھی کہ آپ جب جائیں گے تو اہل کتاب سے آپ ملاقات کریں گے، آپ ان کو سمجھانا، پہلے توحید کی دعوت دینا، پھر اس کے بعد سمجھانا فرض نماز کی، زکوٰۃ کی، اور پوری تفصیل جو تھی. اس کے بعد اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سمجھایا تھا کہ یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس سال کے بعد یعنی آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِ، اور ممکن ہے کہ آپ جب یہاں سے گزریں، اس مسجد نبی کو کراس کریں، یہاں سے گزریں تو یہاں میری مسجد ہوگی اور میری قبر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتلائی تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لمحے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے والے ہیں، اس مبارک چہرے کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کے ذریعے سے جو اپنے دلوں کو مجلہ مصفہ اور روشن کیا کرتے تھے، جن کو دیکھ کر جس چہرے کو دیکھ کر پیار آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، وہ پھوٹ پھوٹ کر ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اسی طرح سے اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ 10 ہجری کا آخری مہینہ جو آیا، ذی الحجہ کا مہینہ جس میں ہم حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کے طریقے سکھائے، اور اس کے بعد حج کے طریقے سکھانے کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جو حج کی عبادت کے جو طریقے ہیں سیکھ لو، کیونکہ آئندہ سال جو آنے والا ہے اس میں میں ممکن ہے کہ شاید حج نہ کر سکوں، نہ مل سکوں، حج کے لیے نہ آ سکوں، یہ میرا آخری حج ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس طرح سے دین کی تعلیم دی تھی اور شوق دلانے کی کوشش کی تھی. اسی طرح سے ایک اور واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے، آدھی رات میں نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کے لیے دعائیں کی. اور اسی طرح کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان شہداء کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. اور اس کے بعد وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف لاتے ہیں. صحابہ کرام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، انا شہید علیکم، بخاری کی روایت میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور میں دیکھ رہا ہوں حوض کوثر کو، میں ابھی دیکھ رہا ہوں حوض کوثر کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، چابیاں دے دی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میں اگر مر گیا تو میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جس چیز کا اندیشہ اور جس چیز کی شدت سے ڈر لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بات کا زیادہ خوف ہے کہ تم دنیا کے اندر ایک دوسرے پر مسابقہ کرنے لگو گے، تنافس کا جذبہ تمہارے اندر پایا جائے گا، تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے اور تم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. ہماری عجیب سی کیفیت ہے، ایسے دنیا پرست بھی نہیں ہے کہ ہم سکون سے اطمینان کی زندگی گزاریں، اور نہ ہی ایسے دیندار ہیں کہ ہماری آہ اور بکا جب آسمان کی طرف جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہو جائے. ہم نہ جانے کون سی دنیا میں بین مست ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں
آخری لمحات میں جس چیز سے اس امت کو ڈرایا تھا وہ دنیا کا مسابقہ تھا. دنیا میں ایک دوسرے پر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ہم کو درمیانہ راستہ سکھلایا ہے کہ ہم حلال کے ذریعے سے دنیا بھی چاہیں آخرت بھی چاہیں. لیکن معاملہ اس وقت اور سنگین ہو جاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اور اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس پر ترا یہ کہ ہمارا منہج سلف سے جڑا ہوا اور اس کے بعد ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے لیکن اس کے بعد بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ایک طرف کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی یہ باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں. ہم سے کوئی شخص جو جدا ہونے والا ہو کتنا غور سے اس کے ساتھ بہت شدت سے اس کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں, اس کے ایک ایک الفاظ کی رعایت کرتے ہیں, غور سے سنتے ہیں. کسی کو بدا کرنے والے ہیں, چھوڑنے والے ہیں, اس کو دور چھوڑ کر جانے آنے والے ہیں, اس کی ایک ایک بات کا دھیان رکھا جاتا ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں جو امت کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری ایام میں بھی امت کو نصیحت کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں. وہیں پر انصاری صحابہ کرام, وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خدمت میں بہت مدد کی, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ گروپ, یہ مجموعہ, وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو آپ لوگ, کیا ماجرا ہے. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہرہ مبارک وہ ہم کو یاد آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہم جو دیدار کیا کرتے تھے وہ ہم کو یاد آ رہا ہے. سامنے کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا توبہ لمن رعا و آمن بی, ایسا شخص توبہ ہے اس کے لیے, خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے مجھ کو دیکھا اور ایمان لایا. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وہ توبہ لمن لم یرنی و آمن بی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توبہ ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا, اور ہم بھی اس پہلش میں شامل ہیں. اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ یہ جملہ فرمایا تھا. توبہ کیا چیز ہے؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز وارد ہے, جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے توبہ, جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جنتیوں کے لباس کو تیار کرتا ہے, جس کے خوشوں سے, اور اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ 100 سال کی مسافت طے کرنے کے برابر ہے. اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کے لیے رکھا ہے. صحابہ کرام اپنی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے روتے ہیں. ذرا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی تو یاد کرو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کو دیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں, موجود ہیں, اور وہ اس کوشش میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جسم سے ٹپکے اور وہ لپک کر اپنے ہاتھوں سے لے لے. ان یتنخم نخامتن, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھکار کر جو بلغم ہوتا ہے اس کو تھوکتے تو صحابہ کرام لپک کر اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. فدلک وجہہ, وہ اپنے چہرے کو ملتے تھے, وہ مس کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنا سرشار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لمحات کو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ہونے کی وجہ سے ان صحابہ کرام کے درمیان موجود نہیں, حاضر نہیں ہو پاتے تھے. وفات سے 4 دن قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, لیکن نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں آرام کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. صحابہ کرام رو رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ 7 مشکیزوں کا پانی جس کا منہ نہ کھولا گیا ہو, مختلف کنویں کا پانی, اس کے بعد لا کر مجھ پر منہ ڈیرا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ڈالنے کے بعد افاقہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں, اور منبر پر تشریف لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں اوصیکم بالانصار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
کہ صحابہ کرام ان کا میرے نزدیک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، میرے نزدیک بہت خاص لوگ ہیں، یہ میرے بہت خاص ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کی کچھ چیزیں میرے اوپر باقی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی اچھی چیز تم تک پہنچ جائے، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں ذمہ دار بنا دیا فائدہ یا نقصان پہنچانے کا، اگر تم تک کوئی اچھی چیز پہنچ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو قبول کر لو، اور اگر کوئی عذر، کوئی ایسی بات جو تم کو تکلیف پہنچانے والی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئَهُمْ، ان کی جو بری چیزیں جو تم تک پہنچ رہی ہے اس کو اگنور کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی اور اس بات سے ہم کو سمجھایا تھا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی زمین پر ایسے ناہنجار لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 لوگ یا 5 لوگ کو چھوڑ کر بقیہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں امت کو یہ تلقین کر رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، انصاریوں کی تعداد کم ہو جائے گی، لہذا اس سلسلے میں ان کا خیال رکھنا، ان کا دھیان دینا، یہ میرے بہت خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی مشکل تم کو پہنچ جائے تو اس کو اگنور کر دینا، معاف کر دینا۔ اسی طرح سے 5 دن قبل وفات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بیماری کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ خیر عبدا، اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا و بین ما عنده، وہ اس چیز کے درمیان جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور دنیا کے درمیان، کہ اب اس بندے کو چاہیے یا تو دنیا کو چن لے یا اس چیز کو چنے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو بندے نے اللہ رب العالمین کے پاس جو چیز ہے اس کو اختیار کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، اس بزرگ آدمی کو، کہ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا اور اس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس ہمیشہ جو رہنے والی چیز ہے اس کو چنا۔ اس کو چن لینے کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، کیسا ماجرا ہے؟ روایت میں کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہم کو اندازہ ہوا کہ ہماری جماعت میں صحابہ کرام کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں جو معاملے کو سمجھنے والے تھے۔ وہ جو بندے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے ان کی تعریف میں شان میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے اور سنتولت ویوہار کیا تھا، افراط و تفریط سے کام لیا تھا، تو میرے ساتھ ایسا ماجرا نہ اپنانا، ایسا معاملہ نہ کرنا، مجھے صرف کہنا کہ میں اللہ اور اس کا بندہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس میں روتا ہوا دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر لا تبکی ان امن الناس علی فی صحبتی ومالہ ابو بکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی اور مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی کھلنے والے دروازے تھے سب کو بند کر کے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 دن باقی تھا وفات کو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی حالت میں صحابہ کرام سے کہا کہ کاغذ لے آؤ، پیپر لے آؤ، انک لے آؤ، قلم لے آؤ، میں کچھ چیزیں تم کو ایسی لکھوا دوں جو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہو، تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے محفوظ ہے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پش و پیش میں آوازیں زیادہ ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس جگہ کو خالی کر دو۔ یہاں پر اگر وہ چیز لکھوانا ضروری ہوتی، واجب ہوتی، یا ایسی تعلیم ہوتی جس کا ذکر نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر بعد میں ضرور فرماتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب وہ معاملہ، وہ تعلیم اسلام نے دی ہوئی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا اسلام میں ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی آخری نماز پڑھائی، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات والمرسلات عرفا
کی تلاوت نماز کے اندر فرمائی تھی. اور صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام الفضل فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ نماز پڑھانے کا موقع نہیں ملا تھا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت خراب ہونے لگی. عشاء کی نماز کا وقت آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سامعین کرام غور کرنے کا مقام ہے، بہت شدید بیمار ہے، بہت شدید. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز نہیں پڑھے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، پانی لائیے، میں غسل کرتا ہوں تاکہ بخار اتر جائے اور میں جا کے نماز پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پانی لایا جاتا ہے. اللہ کے رسول قدم بڑھاتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، پانی لاؤ، میں غسل کر لوں، میں نہا لوں، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا. اللہ کے رسول قدم بڑھاتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تیسری بار، پانی لاؤ میرے لیے، میں غسل کر لوں، کپڑے چینج کر کے نماز پڑھ لوں، نماز پڑھا دیتا ہوں. قدم بڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بے ہوش. چوتھی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار پوچھا اصل الناس، نماز پڑھی لوگوں نے؟ دقت تاری ہونی چاہیے. معراج میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی نمازیں لائے تھے، کتنی نمازوں کی فضیلت میں اور آپ سنتے اور جانتے ہیں، کتنی دنیاوی چیزوں میں اور آپ مشہور ہیں، کتنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، کس کی تعلیم پر، کس کے نام پر ہم مسلمان ہیں، کس کے نام کا دم لے کر عید میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ پوچھے اصل الناس، نماز پڑھی لوگوں نے؟ میں اور آپ اپنی دنیا میں مست. فرماتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا پانی لاؤ، میں غسل کر کے ان کو نماز پڑھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک سکت نہیں، اب قدم نہیں اٹھ پا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی اتنی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دو، نماز پڑھاتے ہیں. ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں امت نماز پڑھے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی سے زور دیا. فجر کا وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں پردہ ہٹا کر، لوگ ہدایت کے معاملے پر ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام شوق میں کہ میرا نبی اب آ جائے گا میرے بیچ میں، ہمارے بیچ میں ہم سے باتیں کرے گا. یہ حالت تھی کہ صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ سلام پھیر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، پریشان ہیں ایک دم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ وہی یہود اور نصرانی ہیں جن کے اعمال سے بچنے کے لیے میں اور آپ 5 وقت نماز میں، 5 وقت کی نمازوں میں اور سنن میں دعائیں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہی یہودی اور نصارہ جنہوں نے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی تھی اور چیلنج کیا تھا. آج ہم ان کی زلفوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے زلفوں کے اسٹائل کو پسند کرتے ہیں، ان کے پہناوے کو پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مونچھوں کو چھوٹی کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو سحری کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عاشورہ کے اندر 2 روزے رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ داڑھیوں میں خضاب لگاؤ، ان کی مخالفت کرو. شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی تعلیم کی موافقت نہ کریں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ڈرایا تھا لو دخلوا ظہر رب لدخلتموہ، لیکن تمہارا معاملہ ایسا ہوگا کہ تم
اتنی نقالی کرو گے ان کے پہناوے کی. آج لباس شرم گاہ سے جو سطر پوشی کی جگہ ہے وہاں سے اترنے لگتا ہے. نماز میں جس پوزیشن کو ڈھانپنا ہے چھپانا ہے وہ بھی کھل کر ظاہر ہونے لگتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لو دخلوا ظهر ضب، عقل پر ایسا پردہ پڑ جائے گا کہ جس طرح سے وہ جانور سوراخ میں داخل ہوتا ہے تو آدمی کے عقل پر پردہ پڑ جائے کہ وہ سوراخ ہے وہاں داخل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی نقالی کرتے ہوئے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. ہم کو چاہیے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں آخری وصیت کے کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز نماز. کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہے، کوئی وعید نہیں. آخری وقت اللہ کے رسول فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. جس کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو، جس کے تم مالک ہو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مسجدوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بجائے اس کے کہ اگر ہم کسی کے اوپر قابض ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو پیسہ والا بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ہمارے اندر وہ تواضع ہونا چاہیے. کیوں ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو ہمارے لیے اسوہ اور بہترین آئیڈیل قرار دیا ہے. تکلیف پہنچتی ہے، پہاڑ کا فرشتہ کچلنے کے لیے تیار ہے، پیسنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کہیں یہ چیز نہیں ملے گی کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو ڈانٹا ہو. ہم مسجد کا استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہوں کا استعمال کرتے ہیں. جس جگہ پر بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ فضیلت دی ہے، یہ نعمت دی ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو اپنے ماتحتوں کو ڈانٹنے، پھٹکارنے اور موقع تلاش کرنے کے بجائے ان کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہیے. معلوم پڑتا ہے مسجد کی دیوار کود کر لوگ مسجد میں آتے ہیں اور منع کرنے والے کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں. ہم کو اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہے. اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے خاتون سے غلطی ہو جائے میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 مرتبہ غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، چھوڑ دو. وہ غلطیاں ہم سے ہو تو ہم تو چاہیں گے 1000 مرتبہ ہم کو معاف کیا جائے، لیکن ہم یہ معافی کا جذبہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ ہم جب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر فیلڈ میں صرف ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیا رفع الیدین کے اندر سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اپنے کپڑوں کو ایذان کے اوپر رکھنے پر سمجھا ہوا ہے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم نے اس ممبر اور مسجد کی چاردیواری کے اندر بند کیا ہوا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھنے کی کوشش کریں. باتیں بہت زیادہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کافی زیادہ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله